جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں یا جس کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں ماشاء اللہ، لیکن ہم بعض دوسرے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں اللہم بارک۔ وہ بات جو بہت سے لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ دونوں جملے درست ہیں اور اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں ایک دوسرے کی جگہ استعمال نہیں ہو سکتے، اور قرآن اور مستند احادیث کے مطابق ایک جیسی صورتحال میں استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ ان کے درمیان کیا فرق ہے، اور آخر میں ان کے استعمال میں ایک بہت عام غلطی کا بھی ذکر کروں گا۔ تو پہلے یہ کہ ما شاء اللہ اور اللہم بارک کہنے میں کیا فرق ہے۔ جہاں تک ما شاء اللہ کہنے کا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہوا۔ ہم اسے تب استعمال کرتے ہیں جب ہمیں کوئی ایسی چیز پسند آئے یا ہم اس سے متاثر ہوں جو ہماری اپنی ہو یا ہماری ملکیت میں ہو، یعنی اس کا تعلق بولنے والے یا کہنے والے سے ہے، اور اسے کہنے میں ہم یہ اشارہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یا جس کے ہم مالک ہیں وہ ہماری وجہ سے یا اپنی طاقت سے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوا ہے، اور ہم یہ سورۃ الکہف کی اس آیت سے جانتے ہیں۔ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله۔ تو ہدایت یہ تھی کہ جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اس کی تعریف کی تو کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ، اور اسی طرح اگر آپ اپنی ذات، اپنی گاڑی، گھر، صحت یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی بھی نعمت پر غور کریں تو کہیں ما شاء اللہ۔ اب جہاں تک اللہم بارک کا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، اور یہ جملہ تب استعمال ہوتا ہے جب آپ عام طور پر کسی بھی چیز کو پسند کریں یا اس کی تعریف کریں، چاہے وہ آپ کی ہو یا کسی اور کی۔ اگرچہ یہ زیادہ تر تب استعمال ہوتا ہے جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں جو کسی اور کی ہو، اور ہم یہ اس مستند حدیث سے جانتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر تم اپنے بھائی، اپنی ذات یا مال میں کوئی ایسی چیز دیکھو جو تمہیں متاثر کرے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرو، اور اسی طرح اگر آپ متاثر ہوں کسی ایسی چیز سے جو آپ کی ہے تو کہیں ما شاء اللہ، اور اگر یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کسی اور کی ہے تو کہیں اللہم بارک، اور یہ قدرتی طور پر لاگو ہوتا ہے چاہے آپ اسے زبان سے کہہ رہے ہوں یا ٹیکسٹ لکھ رہے ہوں، چاہے عربی میں لکھا ہو یا انگریزی حروف کا استعمال کرتے ہوئے ہجے کیے گئے ہوں۔ اہم بات یہ ہے کہ اسے پورا لکھا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے جو کہ حال ہی میں کافی عام ہو رہا ہے کہ اس طرح کے جملوں کو مختصر کر کے لکھنا، جیسے ما شاء اللہ کو MSA اور جزاک اللہ خیرا کو JZK یا السلام علیکم کو AOA لکھنا، اور اختصار کی بہت سی دوسری شکلیں۔ جب انہیں اس طرح استعمال کیا جاتا ہے تو وہ پیغام یا معنی صحیح طریقے سے نہیں پہنچتا، اور نہ ہی وہ اثر پیدا ہوتا ہے جو پورا کہنے کی صورت میں پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ سلام کرنا چاہتے ہیں اور اس کا اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو AOA ٹائپ کرنے کی بجائے اسے مکمل طور پر درست ہجے کے ساتھ لکھیں، اور اگر آپ کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں یا ان کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو جزاکم اللہ خیرا کہیں، نہ کہ JZK، اور یہی معاملہ ما شاء اللہ کے ساتھ بھی ہے۔ تو بنیادی طور پر آپ کو وہ جملہ کہنا ہوگا یا اس کے پورے ہجے لکھنے ہوں گے تاکہ حقیقت میں اسے کہا ہوا مانا جائے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ تجوید سیکھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔